نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشوع نہ ہو۔ پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو، نہ نماز میں لگے، نہ عبادت میں لگے، نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے۔ وہ کوئی دل ہے، وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا جس میں خشوع ہی کوئی نہیں، جو پیسوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری عمل ہے۔ نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔ تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے گا۔ محبوب نے بیان کیا۔ حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گئے، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا، حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں
اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر، ساری رات تھا میرے سینے میں میرا دل، پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا ہے۔ اب نہ لگ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا ہے، اے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سادے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ یہ دل میں خشوع پیدا ہو جائے نا، خشوع تو یہ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، ایک اس شخص کو بھی اللہ سایہ دے گا جو نماز پڑھ کے آ تو جاتا ہے پر دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے۔ جس کا دل لگ گیا نا وہاں دل، جس کا دل لگ گیا۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ 20 سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر، تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے، جب دروازے پہ دستک دیتے تھے نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینا دوست نہیں، وہ نابینا وہ آیا ہے دروازے پہ۔ حضرت بات سن کے ہنس دیتے۔ 20 سال گزر گئے، کتنے؟ کسی کو کہا جائے نا پیر صاحب مرید کو وظیفہ بتائیں کہ 20 دن کرنا ہے، تو نام دن پوچھے تو کہندے میں ادھر نہیں کیتا جدن تساں دسیا سی، اس دن تو میں نے کیا تھا۔ تو پھر ساتھ ہی کہتے ہو ہمیں غوث پاک بھی بنا دو، جلدی جلدی ان کی لسٹ میں بزرگوں کی شامل کر دو۔ تو بھائی ذرا ٹھہر جا، 20 سال آتے رہے، 20 سال۔ ایک دن کہا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا، تو کہتے کنیز باہر جاتی، کہتی حضور آپ کا وہ نابینا دوست نہیں وہ آیا، تو حضرت ہنس دیتے۔ 20 سال گزر گئے تو کنیز ایک دن کہنے لگی حضور میری جرت تو نہیں پر مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں جب بھی آگے کہتی ہوں نابینا ہے آپ ہنستے ہیں، میں نے 20 سال نہیں پوچھا، آج تو زمانہ بیت گیا، بتائیں تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے وہ نابینا نہیں، اس کا دل لگ گیا ہے، یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ وہ نابینا نہیں، اسے تو نظر آتا ہے، آج جب آئے گا نا تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھنا جب دوبارہ آیا۔ تو بی بی کہتی ہے پردے کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا، وہ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا تھا، اس کا دل لگ گیا تھا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو پھر نظر جھکا لینی ہے، پھر نابینا بن جانا ہے، تو اس کو بن گیا تھا، لگ گیا دل اس طرف، تو بات بن گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے تو تابعی ہے، کاش تو صحابی ہوتا، اور مجھے امید ہے اگر مصطفیٰ کریم تیرا چہرہ دیکھتے تو ضرور تجھ سے راضی ہوتے، کاش تو صحابی ہوتا۔ بھائی اس کا علاج کرائیں، خشوع ہی نہیں ہے، دل لگ ہی نہیں رہا۔